السلام علیکم ناظرین، اردو ہر چینل سے حقیقت پر مبنی کہانیاں، اسلامی واقعات، اقتباسات اور بہت کچھ دیکھنے اور سننے کے لیے ملے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ پچھلی ویڈیو میں فرعون کے خواب پر نجومیوں کی پیشگوئی اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کے واقعات کا ذکر کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک دائی آئی، ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دائی کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا، میں تو اسے قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے اس بچے سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ یہ کہہ کر وہ دائی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ کے گھر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے دیکھ کر کہا، اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تندور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے تنور کی طرف تو وہ نہ گئے اور باقی تمام گھر چھان مارا، لیکن انہیں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھا تو ان کے رنگ میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہ آئی، جو عام طور پر عورتوں کے بچے کی پیدائش پر رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے آپ کی والدہ سے پوچھا کہ یہ دائی تمہارے گھر کیوں آئی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ وہ میری دوست تھی جو ملنے آئی تھی۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، وہ واقعی ان کی دوست تھی۔ جب فرعونی آپ کے گھر سے نکل گئے تو آپ کی والدہ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں گیا؟ یعنی آپ کی والدہ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بچے کو کہاں ڈالا گیا تھا۔ بیٹی نے جواب دیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ اتنے میں تنور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی سلامت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچے کو تنور سے نکالا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جد و جہد کر رہا ہے، تو آپ نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس مل جائے گا۔ آپ کی والدہ ایک صندوق بنانے والے کے پاس گئیں تاکہ اس سے صندوق حاصل کر سکیں۔ اس شخص نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے کہ فرعونیوں سے بچ جائے۔ اس شخص نے وہ صندوق آپ کی والدہ کو فروخت کر دیا، لیکن اس کے دل میں بدنیتی پیدا ہو گئی۔ وہ فرعونی لوگوں کے پاس گیا جو بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان اس پر پھر لوٹا دی۔ پھر وہ دوسری مرتبہ ان لوگوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے، لیکن پھر اس کی زبان بند ہو گئی۔ ہاتھوں سے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مارا، اور پھر جب گھر لوٹا تو اس کی زبان دوبارہ ٹھیک ہو گئی۔ وہ شخص تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے پھر گیا تو اس کی زبان دوبارہ بند ہو گئی اور وہ اندھا ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس کو خوب مارا اور اسے واپس بھگا دیا۔ اب اس شخص نے سچے دل سے توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو مجھے میری نظر اور زبان دے دے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور اسے زبان اور نظر واپس دے دی۔ قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ڈری ہوئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ تو سورہ القصص میں آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم مت کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ موسیٰ کی عقل کہتی ہے، واہ خدایا، تیرے وعدے بھی عجیب، تو بچے کو بچانا چاہتا ہے تو میں کسی کونے میں رکھ دوں گی تاکہ یہ فرعون کے سپاہیوں کو نظر نہ آئے۔ تو نے بچانے کا وعدہ بھی کیا، تو کتنا عجیب کہ اس کو تابوت میں ڈال اور تابوت کو دریا میں ڈال۔ اب سوچئے، اگر اس میں ہوا کے داخل ہونے کا بندوبست کریں تو سوراخ رکھنے پڑیں گے۔ اگر سوراخ رکھے گئے تو پانی اس میں داخل ہو جائے گا۔ بہرحال ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال دیا۔
عقل کی بات بالکل نہ سنی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور اس بچے کا بھی پروردگار ہے، وہی بچے کی پرورش بھی فرمائے گا۔ چنانچہ کیا ہوا، اس بچے کو فرعون اور اس کی بیوی نے پکڑا۔ بقیہ واقعہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیو میں ملے گا، جس میں ایک اہم واقعے کا ذکر کیا جائے گا، جس کو تفسیر طبری سے اخذ کیا گیا ہے۔